اگر ٹکرز ایک جیسے ہوں تو سمجھ لیں کہ خبر کا سورس ایک ہی ہے۔ اگلا الیکشن اب نون لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر لڑیں گے، یہ تقریباً یہ چیز فائنل ہو گئی۔ فیصلہ کیا کہ جی میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں گا اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ اس چیز سے دونوں چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ پانچویں کا نام بھی ہونا چاہیے تھا، میرے خیال میں زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام نہیں لیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اگلے ان کے چند الفاظ تھے نا، مجھے ذرا اس کے اوپر اعتراض ہے۔ خبر ہے وہ جناب آئی ایس پی آر کے حوالے سے، یہ بڑی انپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، 5-6 مختلف خبریں ہیں جو اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا 2-3 کچھ چھوٹی خبریں ذرا پہلے جلدی سے وہ شیئر کر لیں۔ ایک تو جناب احد چیمہ صاحب، یہ شہباز شریف ٹیم کا بڑا ایک امپورٹنٹ حصہ رہ چکے ہیں۔ انہوں نے پچھلے دنوں خبر آئی تھی کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے سرکاری ملازمت سے، اور 4 جنوری سے ان کا استعفیٰ جو ہے وہ منظور کر لیا گیا تھا۔ اب یہ بھی تھوڑی دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ ان کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے۔ ہم نے آپ کو اس وقت یہ خبر دی تھی جب انہوں نے استعفیٰ دیا تھا کہ یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ ان کے حوالے کیے جائیں گے، کیونکہ ان کی ریپوٹیشن یہ ہے کہ جناب ورکنگ کی بہت اچھی ہے، تو اس لیے اب ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر دیا گیا ہے، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب نے اس کی اپروول بھی دے دی ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے جی وہ ہفتے کی چھٹی کے حوالے سے ہے۔ سرکاری طور پر اس کا باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن اب نکل چکا ہے، ہفتے کو جو ہے وہ اب چھٹی ہوا کرے گی، اور جو ٹائمنگز ہیں وہ بھی اب سامنے آ گئے ہیں۔ پیر سے لے کے جمعرات تک 8 بجے سے لے کے 4 بجے تک کی ٹائمنگ ہوگی، اور جمعے والے دن 8 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک کی ٹائمنگ ہوگی۔ اور حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے انرجی کو کنزرو کرنے کے لیے، انرجی بچانے کے لیے، یعنی کہ بجلی، پیٹرول، ان چیزوں کو بچانے کے لیے جو ہے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ تو ایک خبر جو ہے وہ یہ ہو گئی۔ تیسری ایک اور خبر جو ہے، یہ جو خان صاحب بار بار یہ فرماتے ہیں جی وہ تیل ہم سستا لے کے آ رہے تھے، تیل ہم سستا لے کر آنے لگے تھے اور ہماری حکومت گرا دی کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں جو انرجی کے وزیر ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، وہ آج حامد میر صاحب کے پروگرام کے اندر موجود تھے، اور ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ جی یہ کیا چکر ہے، عمران خان صاحب جو ہیں وہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی روس سے تیل ہم نے لے آنا تھا، تو آپ لوگ تیل کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو انہوں نے آج یہ انفارمیشن دی ہے کہ جی ہم نے اپنی وزارت خارجہ کے ذریعے 3 دفعہ ہم نے روس کو یہ کہا ہے کہ جناب بتائیے اس معاملے کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے تاکہ ہم آگے چلیں، لیکن وہاں سے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم نے روس کے جو سفیر ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بھی ہم نے بلایا اور ان کو بھی ہم نے پوچھا کہ جی بتائیں اس کے معاملے میں کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ فارملی ہم سے رابطہ کریں اور اس کے بعد پھر معاملات آگے چل سکتے ہیں، لیکن ان کے مطابق اس سلسلے میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں تھی۔ حماد اظہر صاحب البتہ اس سلسلے میں خط لا چکے ہیں، جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم نے یہ لیٹر لکھا تھا۔ اب صرف ابھی تک یہی بات ہے کہ جی لیٹر لکھا تھا تیل کے حوالے سے، لیکن آگے سے کیا جواب آیا تھا یا ایکچولی کوئی آپس میں کوئی معاہدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس سلسلے میں کوئی چیز اب تک سامنے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پالیٹکس سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے مسلم کاف سے ریلیٹڈ ہے۔ مختلف چینلز نے جو ہے وہ آج ایک ہی چیز کو رپورٹ کیا ہے، اور ملے جلے ٹکرز تھے، اور میں آپ کو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، میں کئی اپنے ویلاگز میں بار بار بات کہہ چکا ہوں کہ اگر ٹکرز ایک جیسے ہوں تو سمجھ لیں کہ خبر کا سورس ایک ہی ہے۔ یہ کسی کی ایکسکلوسیو خبر نہیں ہے، لیکن ایک ہی سورس سے جو ہے وہ سارے چینلوں کے اوپر یہ خبر چل رہی ہے۔ تو یہ خبر جو ہے سما پہ بھی چلی ہے، دنیا پہ بھی چلی ہے، اور ARY کے اوپر بھی چلی ہے، سیم خبر بالکل چلی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہی سورس سے خبر آ رہی ہے۔ خبر بیسکلی کاف لیگ کے حوالے سے ہے، اور آج جو ہے وہ وزیر اعظم چودھری شجاعت حسین سے ملنے کے لیے ان کے گھر گئے تھے، اور طارق بشیر چیمہ بھی وہیں پہ موجود تھے، اور اس سلسلے میں یہ خبر آئی ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین اینڈ فیملی، یعنی کہ ان کے صاحبزادے بھی جو ہیں، وہ اگلا الیکشن اب نون لیگ کے پلیٹ فارم کے اوپر لڑیں گے۔ یہ تقریباً یہ چیز فائنل ہو گئی، تقریباً میں ابھی بھی اس کا مارجن میں چھوڑوں گا، کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چودھری فیملی میں جو ہے وہ آپس میں دراڑ آ گئی ہے، اور پرویز الہی صاحب اور مونس الہی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور چودھری شجاعت حسین اور سالک جو ہیں وہ یعنی ان کے صاحبزادے وہ مسلم لیگ نون کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب یہ سب کچھ ہوا تھا، ایکچولی وہ دن جس دن پرویز الہی صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جناب ہم PTI کو سپورٹ کریں گے، اور اس وقت پرویز الہی صاحب آپ کو یاد ہوگا بنی گالا چلے گئے تھے عمران خان صاحب کے پاس، تو میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ جی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خاندانوں میں دراڑیں آ جائیں۔
تو ایسا شاید ہوگا نہیں. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہو کہ جی 2 لوگ ادھر تو 2 لوگ ادھر, لیکن دا امپاسبل ہیز ہیپنڈ. مطلب میں یہ کہوں گا کہ آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس کہ خاندان جو ہوتے ہیں وہ آپس میں سیاسی وابستگیوں کی بنیاد کے اوپر الگ ہو جائیں. تو یہ بڑا ریئر ہوتا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوتا. مطلب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے بہت سی ایسی اگزامپل ہیں کہ بھٹو خاندان کے اندر ڈسٹریبیوشن ہو گئی. ان کی جو میر مرتضیٰ بھٹو کی جو اہلیاں تھیں, انہوں نے بالکل اپنی ایک الگ فیکشن بنا لیا پاکستان پیپلز پارٹی کا, جسے شہید بھٹو گروپ کہا جاتا تھا. اور جو دوسرا پاکستان پیپلز پارٹی کا اوریجنل جو تھا, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو, نصرت بھٹو, اس کے بعد آصف علی زرداری, یہ لوگ دوسری پیپلز پارٹی کے ساتھ چلے گئے. تو ہو جاتا ہے ڈسٹریبیوشن, لیکن بڑا ہی ریئر ہوتا ہے. تو اس صورت میں جو ہے وہ اب ہمیں کاف لیگ کے اندر یہ نظر آ رہا ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کاف لیگ سے ریلیٹڈ یہ ایک اور خبر بھی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ خبر تھی کہ جی حمزہ شہباز کی ملاقات ہوئی ہے آصف علی زرداری سے. اب اس میں 2-3 چینلوں نے مختلف چیزیں رپورٹ کی ہیں. یہ ایک ذرا ڈفرینس ہے سرپرائزنگلی. اس میں ایک ڈفرینس تو یہ ہے کہ جی اور یہ پچھلے کئی دنوں سے خبر چل رہی ہے, وہ یہ ہے کہ جی کاف لیگ کے حوالے سے آصف علی زرداری صاحب نے جو ہے وہ حمزہ شہباز کو یہ کہا ہے کہ جی آپ اس معاملے کو رفع دفع کریں, یہ جو تحریک عدم اعتماد پرویز الہی کے خلاف آئی ہوئی ہے بطور اسپیکر کے, اور آگے چلیں. اور اس سلسلے میں شاید کوئی بریک تھرو ہو بھی گیا ہے کہ جناب پرویز الہی جو ہیں ٹھیک ہے اب حمزہ شہباز کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنیں گے, اور پنجاب اسمبلی کی جو ہاؤس کی پروسیڈنگز ہے وہ آرام سے چلے گی. اس کی ارجنسی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کا اپنا بھی بجٹ آنا ہے. اب اس کے لیے ابھی تک جب سے حمزہ شہباز ایکچولی چیف منسٹر بنے ہیں, ہاؤس کی ابھی تک کوئی پروسیڈنگز ہوئی نہیں ہیں. وہ جب سے وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں, وہ جب سے ان کی کابینہ بنی ہوئی ہے, تب سے بھی معاملات جو ہیں وہ آگے نہیں چلے. لیکن اس کے بعد ایک اور چینل نے یہ رپورٹ کیا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے, اور حمزہ شہباز نے کہا کہ جی ہم تو پرویز الہی کے خلاف جو ہے فل تھروٹل کے ساتھ جائیں گے. یہ آج صبح تک کی ڈیولپمنٹ تھی. لیکن اس کے بعد یہ جو شام کی ڈیولپمنٹ آ رہی ہے, جو چودھری شجاعت کے حوالے سے آ رہی ہے کہ جی چودھری شجاعت نے اور پرویز الہی نے جو ہے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, تو یہ اس چیز کو ایکچولی سپورٹ کرتا ہے کہ شاید پرویز الہی صاحب نے فیصلہ کیا کہ جی میں تو ڈٹ کے کھڑا ہوں گا, اور میں عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں گا, اور میں حمزہ شہباز کی راہ میں جو رکاوٹ ہوگی میں ڈالوں گا, میں نے اس کو اس طرح نہیں چھوڑنا. تو اس چیز سے دونوں چیزوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو کافی حد تک معاملات جو ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. تو اگر تو ایسا ہے تو پھر ظاہری بات ہے کاف لیگ کو یہ بہت بڑا دھچکا ہے. ویسے تو بار بار یہ کہا کرتے تھے شیخ رشید صاحب نون لیگ کے حوالے سے کہ جی مجھے نون میں سے شین نکلے گی تو نون میں سے یہ نکلے گا تو وہ نکلے گا. ادھر سے تو نہیں نکلا, اگر البتہ قاف میں سے ایک پی نکلا ہے یعنی کہ پرویز الہی, اور قاف میں سے جو ہے وہ شین بھی نکلا ہے شجاعت حسین. تو مسلم لیگ قاف پہلے ہی قاف ہے, اب آپ قاف کے آگے بھی ایک پے ڈالیں گے یا پتہ نہیں کیا کریں گے, اور اس کے بعد مسلم لیگ قاف شین کے آگے بھی قاف کے آگے شین ڈالیں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا بہرحال. لیکن چونکہ اگر وہ نون لیگ کے پلیٹ فارم پہ سے ہی کرنے لگے تو پھر غالباً یہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوں گے وہ اس سائڈ کی طرف چلے جائیں گے اور نون لیگ کو باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ جوائن کر لیں گے. تو کاف لیگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ یہ خبر تھی. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ عمران خان صاحب نے جو اپنا آج خطاب کیا دوبارہ چیئرمین منتخب ہونے کے بعد, جب عمران خان صاحب نے ایک بڑے ہی سخت مقابلے کے بعد عمران خان صاحب کو شکست دی اور وہ دوبارہ چیئرمین منتخب ہو گئے, لگاتار مطلب تا حیات چیئرمین ایک قسم کے وہ بن چکے ہیں. جب سے پاکستان تحریک انصاف معرض وجود میں آئی ہے تب سے لے کر آج تک یہی چیئرمین ہیں. تو اب بطور چیئرمین جو ہے وہ انہوں نے جب اپنی تقریر کر رہے تھے تو میں 2-4 چیزیں جو ڈسکس کرنا پچھلے ویلاگ میں بھول گیا تھا. انہوں نے چند اینکرز کا ذکر کیا, 4 اینکرز کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے کہا جی 4 اینکرز جو ہیں میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, سلوٹ کرتا ہوں ان کو کہ انہوں نے پاکستان کے لیے جو ہے بڑی زبردست صحافت کی ہے اور یہ بڑے زبردست قسم کے جو ہیں وہ صحافی ہیں. اب وہ 4 صحافی غالباً ہوں گے کیونکہ نام نہیں انہوں نے لیا تو ہوں گے کی بنیاد کے اوپر میں بات کر رہا ہوں. ایک میرے خیال میں اس کے اندر ہوں گے ارشد شریف صاحب, کیونکہ ان کے اوپر کیسز وہ ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں اور وہ بار بار جا رہے ہیں. عمران ریاض خان صاحب ہوں گے, ان کے اوپر بھی ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں. سمیع ابراہیم صاحب شاید ایک ہوں گے, ان کے خلاف بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں. اور صابر شاکر صاحب ہوں گے جو آفر ہو چکے ہیں, اب وہ ایئر وائی کا حصہ نہیں ہے, بیورو چیف نہیں رہے, اپنا پروگرام بھی نہیں کرتے. ویسے اس میں ایک 5ویں کا نام بھی ہونا چاہیے تھا, میرے خیال میں زیادتی ہوئی ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کا نام نہیں لیا. وہ تھے ڈاکٹر محیط پیرزادہ, شاید اس لیے وہ 4 نہیں بلکہ 5 کہنا چاہیے تھا. میرے خیال میں ڈاکٹر محیط پیرزادہ کے ساتھ یہ زیادتی ہے اگر انہوں نے ان کا نام نہیں لیا, کیونکہ وہ بھی عدالت پہنچے تھے, انہوں نے بھی یہ بات کہی تھی. اینی ویز تو انہوں نے کافی تعریف کی اس حوالے سے کہ جناب, اور اس کے بعد انہوں نے ساتھ کوئی بری بات نہیں ہے اس میں, ٹھیک ہے, ایک
اگر ایک پارٹی کے سربراہ جو ہیں چند صحافیوں کی تعریف کر رہے ہیں کہ جی مجھے ان کا کام بڑا پسند ہے اور یہ اصل مخلص صحافی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو اگلے ان کے چند الفاظ تھے نا، مجھے ذرا اس کے اوپر اعتراض ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیں ہمارے دور میں تو کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا، اور اب دیکھیں لوگوں کی زبانبندی کی جا رہی ہے اور ان کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی جا رہی ہیں، ان پہ پریشر ان کو ڈالا جا رہا ہے، ان کو آف ایئر کیا جا رہا ہے اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بہت زیادتی ہے۔ تو بالکل ٹھیک ہے، میں اس میں عمران خان صاحب کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن ایک پرابلم ہے اس میں، ان کی بات میں ایک تضاد ہے اور بہت بڑا تضاد ہے۔ میں یہ چند نام آپ کے سامنے لیتا ہوں، ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کی میموری کے اندر ریفریش ہو جائے، اوے ہاں واقعی یہ بھی تو ہوا تھا۔ تو میں آپ کے سامنے حضور آپ کو یاد دلانے کے لیے چند چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ طلعت حسین صاحب جانتے ہیں کون ہے؟ طلعت حسین صاحب جناب آپ کے دور کے اندر ہی آفر ہوئے تھے، ان کو ٹی وی کے اوپر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ نصرت جاوید صاحب تو بہت بڑا نام ہے، آپ شاید جانتے ہوں گے، ان کو بھی نوکری سے فارغ کر دیا گیا تھا۔ مطیع اللہ جان صاحب اکثر آپ کو ملتے ہوں گے سپریم کورٹ کے باہر، ابھی فواد چودھری صاحب کے ساتھ بھی تو میں ہو گئی تھی ان کی، ابھی یہ جو سابق فوجی افسران ہیں ان کی پریس کانفرنس کے اندر بھی ان کے خلاف کافی نعرے لگے تھے۔ یہ بھی جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، صرف در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھا رہے تھے، آپ کے دور حکومت میں تو ان کو اٹھا کے لے جایا گیا تھا، یہ غائب کر دیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسد علی طور صاحب، ان کو گھر میں جا کے مارا گیا تھا، اسد علی طور کو گھر میں جا کے مارا تھا، آج تک بندے نہیں مل سکے کہ کس نے مارا تھا۔ اور اس کے بعد مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ان میں سے کئی ایسے ان کے لونڈے لپاڑے تھے یوٹیوبرز جو اس وقت یہ بات کہتے تھے کہ جناب یہ لڑکی کے بھائیوں کا کام ہے، یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ لڑکی کے بھائیوں کا کام ہے۔ تو آج اگر ان چار صحافیوں کے حوالے سے بھی یہ کہہ دیا جائے کہ جناب یہ لڑکی کے بھائیوں کا کام ہے، تو کتنی ناانصافی ہوگی، کتنی زیادتی ہوگی یہ بات۔ اس کے بعد ابصار عالم صاحب، ان کو گولی ماری گئی تھی، گولی، میں تو کوئی ایسی ویسی چیز نہیں، گولی ماری گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد محسن بیگ صاحب، ان کے گھر پہ ایف آئی اے نے جیسے کمپلینٹ لانچ ہوئی تھی آدھے گھنٹے کے اندر پوری ٹیم ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ ایف آئی اے کی آپ پھرتیاں دیکھیں، یہ آپ کے دور حکومت میں ہوا تھا۔ حامد میر صاحب کو بھی آپ کے دور حکومت میں آفر کیا گیا تھا۔ رضوان رضی صاحب، ان کے گھر سے اٹھا کے گرفتار کر کے جناب آپ لوگ لے کر گئے تھے۔ اس کے بعد عامر میر صاحب، ان کو بھی اسی طرح گرفتار کر کے لے جایا گیا تھا۔ عمران شفقت صاحب، ان کو بھی گرفتار کر کے جناب لے جایا گیا تھا۔ اس کے بعد صابر نظر صاحب، یہ کارٹونسٹ ہیں، کارٹون بناتے ہیں، ان کے کارٹونز بند ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، یہ بھی سب کچھ آپ کے دور میں ہوا تھا۔ گندی گالیاں، صحافیوں کے خلاف گندے ٹرینڈز، آپ کی پارٹی کے کتنے سوشل میڈیا جید والنٹیئرز اس کے اندر شامل رہے، واٹس ایپ گروپس کے اوپر کس طرح ٹارگٹ کیا جاتا تھا، بڑی لمبی داستانیں ہیں، بڑی ہی لمبی داستانیں ہیں۔ اگر میں سٹارٹ ہوا تو شاید اگلا 1 گھنٹہ یہ ویلاگ چلتا رہے گا۔ تو لیٹس ناٹ گو انٹو دیٹ۔ آزادی صحافت کے چیمپئن مت بنے۔ آپ کو رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز نے ایکچولی پریڈیٹر کا نام دیا ہوا تھا، پریڈیٹر کا، کہ آپ جو ہے وہ صحافت کے خلاف ایک پریڈیٹر ہیں، تو اس لیے آپ کم از کم اس بارے میں بات نہیں کر سکتے۔ اور ہاں سوری، ایک چیز تو میں بھول ہی گیا، یہ جن سمیع ابراہیم صاحب کے حوالے سے آپ بات کر رہے تھے نا، جن کو بھی آپ نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو بھی دیا تھا، آپ ہی کے فواد چودھری صاحب نے ان کو چپیڑ کٹ ماری تھی، ٹھیک ہے، فواد چودھری نے ان کو چپیڑ کٹ ماری تھی، اور ساتھ ہی ساتھ مبشر لقمان بھی، ان کو بھی چپیڑ ماری گئی تھی۔ یہ آپ کے دور حکومت میں ہوا ہے، یہ سارا کچھ آپ کے دور حکومت میں ہو چکا ہے۔ تو لیکن پھر بھی آپ اگر ان 4 صحافیوں کو سپورٹ کر رہے ہیں تو مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں، میں بڑا کلیئر کٹ کہتا ہوں، مجھے اس پہ قطعی طور پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ لیکن جب یہ سب کچھ کر رہے تھے تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، جب میڈیا کے والے سے بات کر رہے تھے تو فواد چودھری صاحب نا پیچھے سے آئے اور آ کے نا ان کے کان میں کہا کہ وہ آپ اینکروں شینکروں کی بات کر رہے ہیں، ذرا سوشل میڈیا کو بھی ذرا کہہ دینا، ذرا سوشل میڈیا بھی جو ہے وہ انہوں نے بھی بڑا زبردست کام کیا ہے۔ وہ ظاہری بات ہے، میں آپ کو کیا کہتا ہوں بار بار کہ عمران خان صاحب کا پرانا فارمولا ہے، اور یار مین اسٹریم والوں نے کی ہنسی سنبھالیے، سوشل میڈیا پہ اپنے لونڈے لپاڑے کھڑے کرو، وہ دن رات ہمارا نیریٹو بیچیں گے بیٹھ کے بغیر سوال کیے، آپ ان کو بس بتا دیں کہ کیا کرنا ہے اور اس کے بعد دھڑا دھڑ گھوڑا دوڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے سوشل میڈیا والے، چاہے ٹویٹر والے ہوں، چاہے یوٹیوب والے ہوں، فیس بک والے ہوں، سب کو ذرا تھوڑا سا ان کی بھی تعریفیں تعریفیں جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں۔ لیکن فکر نہ کریں، آپ جو حرکت کر رہے ہیں، مطلب یہ سوشل میڈیا والوں کو اس طرح سپورٹ کر کے، اب وہ یہی کام نون لیگ والوں نے بھی شروع کر دیا ہے، وہ بھی بیٹھ کے یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز اور ان سب کو جو ہے وہ بیٹھ کے، مطلب مریم نواز، میں اس دن ایک ویڈیو وہ دیکھ رہا تھا، مریم نواز کے ارد گرد ٹک ٹاکرز بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب ٹک ٹاکرز کے ساتھ جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ صرف اس بات سے اندازہ لگائیے کہ یہ ہمارے پارٹیوں کے سربراہ جو ہیں یہ کہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ ٹک ٹاکروں کے ساتھ بیٹھ کے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ جی ان سے اب ہمیں ضرورت ہے
کہ یہ ہمیں ہماری بیٹھ کے سپورٹ کریں, اور وہ بھی جو ہے وہ بیٹھ کے اس چکر میں وہ چنگا لگدا میاں نواز ہے تو چنگا لگدا شہباز ہے, وہ اسی کے اوپر بیٹھ کے ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن رہی ہیں, اور ادھر بھی یہی حال ہے, جب آئے گا عمران تو پھر بیٹھ کے اس پہ ٹک ٹاک کی ویڈیوز بن رہی ہیں. اینی ویز, اس کے علاوہ ایک اور جو خبر ہے وہ جناب آئی ایس پی آر کے حوالے سے, یہ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. ہوا یہ کہ شاہین سے بھائی صاحب بڑے سینئر جرنلسٹ ہوا کرتے تھے, مطلب ہوا کرتے سے میری مراد کہ اب پاکستان میں نہیں ہوتے, پاکستان سے باہر ہوتے ہیں, اور وہاں سے ٹویٹس کرتے ہیں اور اپنی جو بھی ان کی معلومات ہوتی ہے اس کو وہ شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ ٹویٹ کیا, انہوں نے لکھا جی پردہ اٹھ گیا, میں جلد لکھوں گا کیوں سب سے بڑے نیوٹرل جن کو شوکت ترین نے ساری کہانی سنا کر کیسے ان سے کہا گیا کہ عمران کو چھوڑ کر شہباز کی حکومت کی مدد کریں, آئی ایم ایف جا کر بے نقاب کر دیا ہے, اب سخت گھبرا رہے ہیں, اور باقی 4 مہینے کیوں نہیں گزرے, خوفناک دل ہلا دینے والی کہانی ہے, ذرا انتظار. یہ بیسیکلی شاہین سے بھائی صاحب نے کہا کہ جی وہ بیسیکلی کیا ہے, کہانی کیا ہے کہ جی شوکت ترین کو یہ کہا گیا کہ جناب آپ خان صاحب کو فارغ کرو, آ جاؤ ادھر, اور شہباز شریف کی حکومت کی ذرا آپ مدد کریں, آئی ایم ایف کے ساتھ یہ جو معاملات ہیں اس کے حوالے سے. اب اس سلسلے میں دا ایشو از کہ یہاں پہ یہ جو شوکت ترین صاحب ہیں, شوکت ترین صاحب نے جناب یہ ٹویٹ کیا ہے جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. اس میں یہ فرماتے ہیں, I categorically deny what has been attributed to me by Shaheen سے بھائی. I was never asked by anyone in establishment to leave IK and join شہباز شریف گورنمنٹ. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پہ پھر سوال آتا ہے کہ شوکت ترین صاحب غالباً کل یا پرسوں وہ اے آر وائی کے شو کے اندر رپورٹرز کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, چودھری غلام حسین اور سینئر رینک پرسن ماریا میمن صاحبہ, ان دونوں کے ساتھ بیٹھ کے وہ ایک انٹرویو دے رہے تھے, تو جس میں انہوں نے کہا کہ جی آج سے چند ہفتے پہلے مجھے بلایا گیا تھا اور مجھے کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاملات ہیں اس سلسلے میں آئیں. تو وہاں پہ جب میں گیا تو وہاں پہ عبدالحفیظ شیخ بھی تھے, وہاں پہ مفتاح اسماعیل بھی تھے, وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی تھے, یہ سب لوگ وہاں پہ موجود تھے. تو میں نے ان کو کہہ دیا, میں نے کہا جی میں ان معاملات کے اندر نہیں پڑھنا چاہتا, یہ ان کی گورنمنٹ نے یہ کیا ہے, اگر میں ہوتا تو یہ سب کچھ نہ ہوتا جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت. تو ہاں البتہ آپ اگر انٹرم گورنمنٹ بناتے ہیں تو اس کے لیے اگر میری کوئی مدد کی ضرورت ہوگی تو میں حاضر ہوں, یہ انہوں نے شوکت ترین صاحب نے کہا. اب اس سلسلے میں آئی ایس پی آر کی جانب سے ایک پریس ریلیز آئی ہے, آئی ایس پی آر کی جانب سے. آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کیا کہتی ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. The insinuations by Shaheen Sabai and some others on social media quoting the former finance minister are baseless propaganda. The same has also been duly rebutted by Mr. Shaukat Tareen himself. Peddling malicious allegations and blatant lies against the institution and its leadership to promote vested interest is condemnable, and institution reserves the right to take legal action against those involved. یہ انہوں نے بات کہی. So basically فرق کیا ہے؟ فرق بڑی ایک باریکی کا ہے. وہ باریکی کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. باریکی یہ ہے, شوکت ترین صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے بلایا گیا اور مجھے کہا گیا کہ جی آپ اس سلسلے میں جو بھی ہیں تاکہ بیسکلی ایک براڈ بیسڈ کوارڈینیشن کی جائے ارسپیکٹو کہ کون کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے. عبدالحفیظ شیخ بھی سابق وزیر خزانہ رہ چکے ہیں, شوکت ترین صاحب بھی رہ چکے ہیں, مفتاح اسماعیل آلریڈی ہیں, اور اس طرح ایک کوشش کی گئی کہ یار آئی ایم ایف سے مذاکرات ہے. آئی ایم ایف سے مذاکرات کسی مسلم لیگ نون کے کھاتے میں نہیں جانے, وہ سارے پیسے پاکستان کے کھاتے میں جانے ہیں. شوکت ترین صاحب نے کہا جی میں نے منع کر دیا, بالکل ٹھیک ہے. لیکن شاہین سے بھائی صاحب نے کیا کہا, شاہین سے بھائی صاحب نے یہ ٹویٹ کیا کہ جی ان کو یہ کہا گیا کہ آپ چھوڑ دیں, آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور شہباز شریف حکومت کو جوائن کر لیں, جس کو شوکت ترین صاحب نے خود بھی جو ہے وہ ڈینائی کر دیا. اب اس کے اوپر یہ آئی ایس پی آر نے بیان دیا کہ جناب آپ یہ جو کچھ فرما رہے ہیں یہ غلط ہے اور ہم اس کے اگینسٹ لیگل ایکشن لے سکتے ہیں. اور خاص طور پہ انہوں نے چونکہ ذکر کیا ہے, اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے, میں جلد لکھوں گا کیوں سب سے بڑے نیوٹرل. اب یہ جب سب سے بڑے نیوٹرل کا لفظ, میرے خیال میں کوئی بیوقوف ہوگا جس کو سمجھ نہ آ رہی ہو, بیسکلی یہ جنرل باجوہ کی بات کر رہے ہیں کہ جی جنرل باجوہ نے شوکت ترین کو یہ کہا ہوگا ان کے مطابق کہ جی آپ عمران خان کو چھوڑ دیں اور ادھر آ جائیں, تو جس کو شوکت ترین صاحب نے ڈینائی کر دیا. اب اصل کہانی یہ ہے کہ مجھے جو لگتا ہے یہ ہوا کیا ہے, ہوا یہی ہوگا کہ جی انہوں نے کوشش کی ہوگی کہ یار کیونکہ شوکت ترین صاحب آئی ایم ایف سے آخری مذاکرات جو ہو رہے تھے وہ انہوں نے کیے تھے جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, تو بھائی آپ بھی بیٹھ جائیں تاکہ آپ بھی اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں اور ایک براڈ بیسڈ کنسنسس جو ہے وہ پا لیا جائے. شوکت ترین صاحب نے کہا میں نے نہیں کرنا, اور شوکت ترین صاحب آ گئے, ختم ہوگی بات.
بلکہ عمران خان صاحب آج جب چیئرمین منتخب ہو رہے تھے نا تو شوکت ترین صاحب سامنے بیٹھے ہوئے تھے, وہ بھی ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے, اسی پنڈال کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. تو شاہین سبائی صاحب کی خبر جو ہے وہ ISPR نے ڈینائی کی ہے, اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جناب ہم لیگل ایکشن لینے کا حق رکھتے ہیں. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.